السلام علیکم۔ ایسے ہی سچے قصے سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور دو عورتیں۔ بخاری شریف میں باب احادیث الانبیاء میں ایک قصہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں دو عورتیں اپنا اپنا بچہ لیے ایک جنگل کا سفر کر رہی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ چلتے چلتے یہ دونوں عورتیں بہت زیادہ تھک گئیں اور ایک پیڑ کے نیچے لیٹ کر آرام کرنے لگیں۔ تھکان کی وجہ سے ان دونوں کو نیند آ گئی۔ ان دونوں کے بچے انہی کی گود میں تھے۔ جب یہ دونوں سو رہی تھی تبھی اچانک وہاں ایک بھیڑیا آ گیا اور ان دو عورتوں میں سے بڑی عورت کا بچہ اپنے منہ میں دبا کر دور بھاگ گیا اور اسے چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ جب یہ دونوں عورتیں سو کر اٹھیں تو بڑی عورت نے دیکھا کہ میرا بچہ بھیڑیا اٹھا لے گیا ہے، تو اس نے سوچا کہ میرا بچہ تو مر چکا ہے، اس لیے میں اب جھوٹ بول کر اس چھوٹی عورت کا بچہ لے لوں۔ یہ عورت کمزور بھی ہے اور یہاں جنگل میں کسی نے دیکھا بھی نہیں کہ وہ بھیڑیا کس عورت کا بچہ لے گیا ہے، اس لیے اس بڑی عورت نے بڑھ کر چھوٹی عورت کا بچہ اٹھا لیا اور شہر کی طرف بھاگنے لگی۔ شہر پہنچ کر جب لوگوں نے دیکھا کہ دو عورتیں آپس میں لڑ رہی ہیں تو لوگ ان کی مدد کرنے آنے لگے۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہو گئی اور وہ بڑی عورت چیخ چیخ کر رونے لگی اور لوگوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھو یہ میرا بچہ ہے، اور یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے بلکہ اس کا ہے۔ ارے اس کا بچہ تو جنگل میں بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب یہ عورت چاہتی ہے کہ میرے بچے کو ہڑپ لے اور مجھے میرے بچے سے جدا کر دے۔ جھگڑا بہت زیادہ بڑھ گیا اور لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں عورتوں کے درمیان کیسے فیصلہ کروائیں، کیونکہ ان میں سے ہر عورت یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ میں اس بچے کی ماں ہوں۔ آخر لوگوں نے کہا کہ چلو تم دونوں وقت کے بادشاہ داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچو، وہی اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ یہ کس کا بچہ ہے۔ سارے لوگ ان دونوں عورتوں کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ حضرت داؤد نے دونوں عورتوں کا کیس معلوم کیا اور پھر ان عورتوں سے پوچھا کہ آخر یہ کس کا بچہ ہے۔ تو ان میں سے بڑی عورت زبان کی بہت تیز تھی اور چھوٹی عورت بیچاری زیادہ بول نہیں پاتی تھی، اس لیے بڑی عورت نے دربار میں چلانا شروع کر دیا اور تیز تیز آواز سے بول کر خود کو ماں ثابت کر دیا۔ اور پھر حضرت داؤد نے فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ لڑکا اس بڑی عورت کا ہے اور یہی اس کی ماں ہے۔ وہ چھوٹی عورت بیچاری دربار میں کھڑی رو رہی تھی اور اپنی بات کو ثابت نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر اسے مجبور ہو کر اپنا ہی بچہ اس عورت کو دینا پڑا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے، اسے کیسے اپنے بچے کے بغیر سکون مل سکتا ہے۔ 10 دن گزر گئے تو پھر سے یہ چھوٹی عورت اس بڑی عورت کے گھر کے سامنے جا کر رونے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دو، مجھے اس کے بغیر راتوں میں نیند نہیں آتی، میرا کھانا پینا حرام ہو چکا ہے اور میرا سب کچھ لٹ چکا ہے، میرا بچہ ہی میری زندگی ہے، تم میرا بچہ واپس کر دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی۔ وہ بڑی عورت پھر سے لڑنے لگی اور کہنے لگی کہ اے عورت، جب بادشاہ نے فیصلہ کر دیا ہے تو تم میرے گھر پر کیوں آئی ہو؟ یہ میرا بچہ ہے اور میں اسے کبھی تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ بڑی عورت جھوٹ بول رہی تھی۔ جب جھگڑا بہت زیادہ بڑھا تو سارے محلے والے ان دونوں عورتوں کو لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں پہنچے۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام اپنے دربار میں موجود نہیں تھے، وہ کسی کام سے دوسری جگہ گئے ہوئے تھے۔ تو ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے ان دونوں عورتوں کا پورا قصہ سنایا اور کہا کہ اے ہمارے بادشاہ سلامت، ان دونوں عورتوں کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن یہ چھوٹی عورت ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے اور دن رات اس عورت کے دروازے پر آ کر روتی رہتی ہے اور کہا کرتی ہے
कि मेरा बच्चा मुझे वापस कर दो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये बातें सुनी तो उन दोनों औरतों से कहा कि जब मेरे बाप ने एक बात का फ़ैसला कर दिया तो तुम होती कौन हो उस बात को टालने वाली। और अगर मैंने भी दोबारा फ़ैसला किया और किसी एक औरत के बारे में ये हुक्म दे दिया कि ये उसका बच्चा है तो दूसरी औरत फिर से लड़ना शुरू कर देगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस केस में तुम दोनों के साथ एक ऐसा इंसाफ करो कि फिर फैसले की ज़रूरत ही न हो। छोटी औरत ने घबरा कर पूछा कि बादशाह सुलेमान आप क्या फ़ैसला करना चाहते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबारी को हुक्म दिया कि जाओ और उस बड़ी औरत की गोद से वो बच्चा ले आओ और मेरे सामने इस तख्त पर लिटा दो। वो दरबारी उस बच्चे को ले आया और हज़रत सुलेमान के सामने एक तख्त पर लिटा दिया। वो दोनों औरतें खड़ी ये मंज़र देख रही थी और सोच में पड़ी थी कि आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या फ़ैसला फरमाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक सिपाही को पास बुलाया और उसकी तलवार हाथ में लेते हुए कहा कि मैं इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दूंगा और एक एक टुकड़ा तुम दोनों औरतों को थमा दूंगा ताकि फ़ैसला बराबर का हो जाए। यह सुनकर बड़ी औरत तो खामोश रही, लेकिन छोटी औरत चीख चीख कर रोने लगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही तलवार उस बच्चे की पीठ पर रखा तो छोटी औरत दौड़ती हुई आगे बढ़ी और उस बच्चे के ऊपर लेट गई। वो छोटी औरत कहने लगी कि बादशाह सलामत, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं झूठ बोल रही हूँ। ये बच्चा इसी बड़ी औरत का है और आप इसे ही दे दें। ये मेरा बच्चा नहीं है। मैं अपने मुकदमे को वापस लेती हूँ और अब कभी मैं इस बच्चे के बारे में मुतालबा नहीं करूँगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नज़रें उठाकर देखा तो बड़ी औरत बिल्कुल खामोश खड़ी थी और उसके ऊपर इस बच्चे के कटने का शायद कोई गम भी नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए कि इन दोनों में इस बच्चे की असली माँ कौन है। वो बड़ी औरत मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उस बच्चे को उठाने लगी तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बहुत तेज़ डांटा और कहा कि तू झूठी औरत है, पीछे हट जा, तू झूठ बोल रही है। ये काम मैंने सिर्फ यही जानने के लिए किया था कि आखिर इस बच्चे की असली माँ कौन है, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। इसलिए मैंने देखा कि ये छोटी औरत दौड़कर इस बच्चे के ऊपर आकर लेट गई और मुझसे झूठ कहने लगी कि मैं इसकी माँ हूँ। इसका साफ मतलब है कि ये छोटी औरत ही इस बच्चे की माँ है। तभी वो अपने बच्चे को कटता बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सोचा कि चलो मैं अपने बच्चे को किसी दूसरी औरत के हवाले कर दूंगी, कम से कम मेरा बच्चा ज़िंदा तो रहेगा। अगर मर गया तो वो किसी को भी नहीं मिलेगा, अगर ज़िंदा रहा तो कम से कम मैं कभी कभी उसे देख भी सकती हूँ। और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो बच्चा उठाकर इस छोटी औरत की गोद में रख दिया और कहा कि जा, मैंने फ़ैसला कर दिया कि ये बच्चा तेरा है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।